ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک ننھا سا شہزادہ رہتا تھا جس کا نام مانو تھا۔ مانو بہت شرارتی تھا اور ہمیشہ نئی نئی شرارتیں کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کے محل کے آس پاس کے سب لوگ اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے، لیکن شہزادہ ہونے کی وجہ سے کوئی اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر مانو کو اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج محل کی پرانی جادوئی جھاڑو کو تلاش کروں اور اس سے کچھ مزیدار شرارتیں کروں۔ محل کے ایک اندھیرے کمرے میں وہ پرانی جادوئی جھاڑو رکھی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جھاڑو ہوا میں اڑ سکتی تھی اور جس کے ہاتھ میں ہوتی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ مانو اس کمرے میں بڑی احتیاط سے جا پہنچا، وہاں اسے وہ جھاڑو مل گئی۔ مانو نے جھاڑو کو ہاتھ میں پکڑا اور زور سے کہا، اڑ جا جھاڑو، اور جھاڑو فوراً ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا۔ مانو نے جھاڑو پر بیٹھ کر کہا، اب دیکھو میری طاقت، اور وہ جھاڑو پر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ جھاڑو کو محل کے بڑے بڑے کمروں میں اڑاتا ہوا لے گیا اور ہر جگہ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ پہلے وہ باورچی خانے میں گیا اور وہاں موجود سب برتنوں کو ہوا میں اڑانے لگا۔ برتن آپس میں ٹکرا کر بجنے لگے اور باورچی کھانا پکانے کے بجائے اڑنے والے برتنوں کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔ سب ہکا بکا اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مانو نے جھاڑو کو محل کے باغ میں لے جا کر تمام پھولوں کو الٹا اڑانا شروع کر دیا۔ پھولوں کی پتیوں سے رنگین بارش ہونے لگی اور باغ کے مالی بکھلا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر کار مانو کو ایک بہت ہی مزیدار خیال آیا۔ اس نے جھاڑو کو محل کے اوپر لے جانے کو کہا اور کہا کہ محل کو اڑاؤ، اور فوراً ہی محل کے کونے کونے میں شور مچنے لگا کہ محل ہلنے لگا ہے۔ محل کے بڑے بڑے ستونوں نے جھکنا شروع کیا اور سب لوگ محل کے اندر سے باہر بھاگنے لگے۔ مانو کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک جھاڑو نے ایک عجیب حرکت کی، وہ سیدھا اوپر کو اڑنے لگی اور مانو کو اتنی تیزی سے آسمان کی طرف لے گئی کہ اس کی ہنسی خوف میں بدل گئی۔ مانو چیخنے لگا، رک جا جھاڑو، نیچے اتر، میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ لیکن جھاڑو نے کوئی توجہ نہیں دی اور مانو کو اور اوپر لے جاتی گئی۔ اب مانو کو اپنی شرارت پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا، کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، اب میں زمین پر کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ اچانک جھاڑو رک گئی اور بولی، اگر تم وعدہ کرو کہ اب کبھی شرارت نہیں کرو گے تو میں تمہیں واپس زمین پر لے جا سکتی ہوں۔ مانو نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی ایسی شرارت نہیں کرے گا۔ جھاڑو نے اسے نیچے اتارا اور مانو نے سکون کی سانس لی۔ جب وہ واپس محل میں پہنچا تو اس نے سب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ صرف اچھے کام کرے گا۔ اس دن کے بعد مانو نے جادوئی جھاڑو کو واپس اسی کمرے میں رکھ دیا اور اس کے بعد سے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی۔ محل کے لوگ بھی خوش ہو گئے کہ مانو اب سمجھدار ہو گیا ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔